ماشاءاللہ، عظمت والدین، عظمت والدین، الفت والدین، ماشاءاللہ۔ عزت کیا کرو ماں باپ کی، قدر کیا کرو، انہیں بار بار اماں کہہ کے آواز دیا کرو، وہ بار بار تمہیں بیٹا کہیں گے۔ خدا کی قسم زندگی میں جو لذتیں ہیں نا وہ انہی جملوں سے آیا کرتی ہیں، انہی جملوں سے آیا کرتی ہے۔ شاید تمہیں یاد نہیں ہے، اگر یاد نہ ہو تو میں تمہارے بچپن کی یاد تمہیں دلاؤں۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ مولوی کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملا نہیں، بات تو بہت پرانی کرنے لگا ہے، لیکن بات وہ کر رہا ہوں جو تقریباً 99% لوگوں کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ ذرا سچ بتائیے، چھوٹے تھے تم روٹ کے ماں سے گھر سے بھاگ جاتے تھے، پھر ماں کا حال کیا ہوتا تھا؟ یہ سفید داڑھی ہو گئی حضرت کی، حضرت کے بال سفید ہو گئے، ان سے پوچھ لیجئے یار ہماری کیا اوقات ہے، ان سے پوچھئے کہ آج بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ خدا کی قسم یہ آج بھی رو دیں گے، کہیں گے آج بھی لگتا ہے ماں دروازے پہ کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہی ہے، آج بھی لگتا ہے کہ ماں دروازے پہ کھڑی ہے۔ یہ مدرسے پڑھنے والے لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ ہم جب مدرسے سے آتے تھے نا، ماں کو پتا چلتا تھا کل بیٹا آنے والا ہے، ایک دن پہلے ہمارے باپ سے کہتی تھی سنیے جی کل بریانی بھی بننی ہے، میرا بیٹا آنے والا ہے، میرے بیٹے کو کھانے میں یہ بھی پسند ہے، میرے لال کو کھانے میں یہ بھی پسند ہے۔ اور یار جب ہم ایک دن پہلے آنے سے پہلے ہماری ماں اتنی خوش ہو جاتی تھی، مجھے بتا تو صحیح جب تم روٹ کے گھر سے بھاگ جاتے تھے، وہ ماں جو کبھی مرچ لینے کے لیے دروازے سے نہیں نکلی، جو نمک لینے کے لیے دروازے سے نہیں نکلی، تم 2 گھنٹے کے لیے ماں سے روٹ کے چلے گئے، اس نے چادر ڈالی حیا والی سر پہ، کبھی پوچھتی تھی لوگوں سے تم نے میرا لال دیکھا ہو تو بتاؤ، اس کے کپڑے ایسے ہیں کہیں تمہارے دروازے پہ تو نہیں گیا ہے؟ اگر کوئی کہتا میں نے نہیں دیکھا ہے، وہ بے قرار ہوتی تھی اور آگے بڑھ کے کہتی تھی بتاؤ تم نے میرا بیٹا دیکھا ہے کہ؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا 2 گھنٹے ہو کے روٹ کے چلا گیا ہے۔ اور یار بتا تو صحیح، تو 2 گھنٹے روٹ جاتا تھا تو ماں بے قرار ہو جاتی تھی، آج رات دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا ماں تجھ سے 6 مہینے سے ناراض ہے، تجھے قرار کیسے آ رہا ہے؟ سال بھر سے ماں نے تجھ سے بات نہیں کی ہے، تجھے قرار کیسے آ گیا ہے؟ 8 دن ہو گئے ہیں ماں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا ہے، تجھے قرار کیسے آ گیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، بیوی کے ہاتھ سے بیوی کے ہاتھ سے اپنے منہ میں لقمے دیتے ہو، اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمے دیتے ہو، بتاؤ کبھی ماں کے ساتھ بھی بیٹھ کے پلیٹ میں کھایا کہ نہیں؟ کتنے سال بیت گئے ہیں ماں کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے نہیں کھایا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ ماں کی عزت کیا کرو، ماں کی قدر کیا کرو، کل یہ سفید کفن میں چلی جائے گی، خدا کی قسم تیرے کھانے پہ کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا، 3 بجے آنا کوئی تیری راہ نہیں تکے گا، 4 بجے آنا کسی کو مطلب نہیں ہوگا تو نے کھایا کہ نہیں کھایا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ آج یہ ماں ہے جو تیری دیر سے آنے پہ بے قرار ہو جاتی ہے، تیرے کھانے پہ لیٹ ہونے سے خود نہیں کھایا کرتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے جو اپنی جان سے زیادہ اپنے بیٹوں سے پیار کیا کرتی ہے، اب بیٹوں کا حق بنتا ہے وہ اپنے آپ سے زیادہ اپنی ماں باپ سے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں یار، سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ المیہ ہے ہماری قوم کا، المیہ ہے ہماری قوم کا۔ کبھی سگنل پہ گاڑی رکتی ہے نا، کبھی ریلوے کراسنگ پہ گاڑی رکتی ہے، تو جب دیکھتے ہیں نا جھکی کمر، سفید داڑھی، سفید ٹوپی، اور کھڑکی کے آگے جب ہاتھ پھیلتا ہے نا تو لگتا ہے کسی اولاد کا ستایا ہوا ہے۔ جب ریڈ لائٹ پہ بیٹھ کر کے کوئی نقاب میں بوڑھی خاتون ہاتھ پھیلاتی ہے اور اسے بھیک دو اور وہ یہ کہے مجھے دکھتا نہیں ہے، میرے ہاتھ میں رکھ دے، تو لگتا ہے یہ اولاد کے دھکے کھا کے آئے بیٹھے۔ کیا کرو گے ایسے پیسے کا یار؟ آگ لگے ایسی دولت کو جو ماں باپ کے کام نہ آئے، آگ لگے ایسی دولت کو جس کے ہوتے ہوئے ماں باپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ کتنے یہاں پردیسی بیٹھے ہوں گے، کتنے لوگ وطن چھوڑ کے آئے ہوں گے، پیسہ کمانا ہے۔ میں منع نہیں کرتا پیسہ کمانے کو، سارے لوگ بچوں کے لیے گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، لیکن خدا را کوشش یہ کیا کرو کہ ماں باپ کو پیسے سے نہ بہلایا کرو، اپنا وقت دے کے ان کی خیریت بھی پوچھ لیا کرو۔
سبحان اللہ. حضرت جی میں نے بہت کوشش کی سمجھنے کی، لیکن میں آج تک ماں کو نہیں سمجھ پایا. نہیں سمجھ پایا میں آج تک ماں کو. کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہر گھر کی کہانی ہوگی. بچہ 4 دن کا ہو، 5 دن کا ہو، رشتہ دار گھر میں آتے ہیں. کبھی پھوپھی گود میں لے لیتی ہے، کبھی خالہ گود میں لے لیتی ہے، کبھی کوئی رشتہ دار گود میں لے لیتا ہے، لیکن بچہ نہیں چکتا ہے. عمر کتنی ہوتی ہے؟ 4 دن، 5 دن، 8 دن. بچہ چکتا نہیں ہے. اسے یہ نہیں پتا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اسے تکلیف پہ رونا آتا ہے، سکھ میں سونا آتا ہے. صرف 2 چیزیں اس بچے کے پاس ہیں، باقی کچھ نہیں جانتا. یہ اسے درد ہوگا تو روئے گا، سکھ ہوگا تو سوئے گا. خالہ کی گود میں بچہ گیا، رو دیا. پھوپھی نے کہا لاؤ میں سنبھالوں، پھر بچہ رو دیا. بہن نے کہا لاؤ میں لے لوں، پھر بچہ رویا. گھومتے گھومتے جب ماں کی گود میں گیا، بچہ چھپ جاتا ہے. کسی نے اس کی کان میں کہا کہ یہ ماں ہے؟ بولو، کسی نے بتایا کہ یہ ماں ہے؟ یہ جانتا ہے اب کس کی ہے؟ آخر یہ کیوں چپ ہو گیا؟ تو جانتے ہو، ماں کا اولاد سے نا دل کی دھڑکنوں کا رشتہ ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. ماں کا اولاد کے ساتھ دھڑکنوں کا رشتہ ہوتا ہے. بے شک. جیسی بچہ ماں کے سینے سے لگا، دھڑکنوں نے کہا یہ میری ماں ہے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. یہ میری ماں ہے. جب تک تم ہنس و لالچ میں نہیں تھے، دھڑکنے سمجھتے تھے. جب سے تمہیں دولت نے اندھا کیا، عورت کے عشق نے اندھا کیا، تم ماں کی آواز بھی پہچاننا بھول گئے. سنے، جب تم پردیش میں ہوتے ہو، ماں تمہاری بہرائچ میں ہے، گونڈا میں، لکھنؤ میں، گورکھپور کے اندر ہے، بہار کے اندر ہے، بنگال کے اندر ہے. یہاں رات کے 3 بجے تم بیمار ہو جاؤ، اور تم اس لیے فون نہیں کرتے ماں باپ پریشان نہ ہو، لیکن رات کے 3 بجے ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ کروٹیں بدلنے لگتی ہے، صبح کا انتظار کرتی ہے. فجر پڑھ کے اپنے شوہر سے کہتی سنو جی فون لگاؤ تو بیٹے کو. کہا کیوں؟ کہا رات سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. باپ چونکہ باپ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتا، وہ تمہیں چاہتا نہیں ہے، لیکن اس کے سر پہ گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر والوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اس لیے نہ کہتا کوئی بات نہیں تو پاگل ہو گئی ہے، وہ ٹھیک ہے کل تو بات ہوئی تھی. کہا نہیں، 3 بجے سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، ایک بار فون لگا لو کیا جاتا ہے. جب فون کی گھنٹی بجی، بیٹے نے اٹھایا، سلام کیا. ماں لہجے سے سمجھ جاتی ہے بیٹا بیمار ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹے ہوا کیا ہے؟ ماں رات 3 بجے سے بیمار ہوں. مجھے بتا تو صحیح، کوئی فون نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی خط نہیں. اسے 3 بجے کیسے پتا چل گیا بیٹا بیمار ہے؟ خدا کی قسم تو بیمار ہوا، اس کی دھڑکنوں نے کہہ دیا تھا تیرا لال بیمار ہو گیا ہے. خدا را تم بھی خیال کیا کرو. سردی کا موسم ہے، باپ سوئے گا ٹین میں، للہ سوئے گا بالکل پیک کمرے میں، اور عورت کے پلو کی خوشبو اتنی اچھی لگتی ہے کہ ناک اور کان پہ دونوں کو دوپٹہ لپیٹ کے سوتا ہے. رات میں کتنی بار ماں نے پانی مانگا پتہ ہی نہیں چلا. وہ پانی مانگتے مانگتے مر گئی، اور بیٹا کہتا ہے کہ پیر پھسل گیا تھا اس لیے گر گئی تھی. پاگل، پیر نہیں پھسلا تھا. جب تو نے پانی کو نہیں سنا، وہ اٹھ کے جا رہی تھی، تب کمزوری سے گر کے مری ہے. خدا را ایک روشن دان ماں کے کمرے میں بھی کھول کے رکھا کرو. ہو سکتا ہے ماں آواز سے کانوں تک نہ آئے. تمہیں کیا پتا ہے ماں کیا ہوتی ہے؟ محبوب سے پوچھو. ایک دن میرے نبی اپنے صحابہ میں بیٹھ کے ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ آج بھی میری ماں کی باتیں مجھے رلایا کرتی ہیں. یا رسول اللہ کون سی بات؟ آقا فرماتے میں نے بہت کم ماں کے ساتھ وقت گزارا. 6 سال کا تھا جب حلیمہ سعدیہ مجھے چھوڑ کے ماں کے پاس گئی ہے. میں نے ماں کے پاس بہت کم وقت گزارا، لیکن مجھے یاد ہے جب میری ماں لیٹا کرتی تھی، اپنے بازو پہ میرا سر رکھتی تھی، پھر اپنے چہرے پہ اپنا دوپٹہ ڈالتی تھی، میرا چہرہ اس کے دوپٹے سے باہر ہوتا تھا. وہ پھر رویا کرتی تھی اور چپ کے کہتی تھی یا اللہ میرا بیٹا دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا، اگر میں چلی گئی میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ کہ یہ سوچ کے میری ماں رویا کرتی تھی. کہتے ہیں صحابہ آج بھی ماں کا لہجہ رلا دیتا ہے، آج بھی ماں کی باتیں رلا دیتی ہے. اور یار ماں کی باتیں اولاد تو چھوڑیے نبی کو رلا دیتی ہے. تمہیں کیا لگتا
پتا ہے تمہیں ماں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت تمہیں اس دن محسوس ہوگی جب دنیا ساتھ چھوڑ دے گی، جب تیرے اپنے دامن چھڑا لیں گے، تب تجھے یاد آئے گا اگر ماں ہوتی دنیا چھوڑ جاتی، ماں چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے ماں کی عزت کیا کرو۔ میں یہ نہیں چاہتا سرکار کہ اپنے ساس سسر کی عزت نہ کرو، انہیں بھی ابو کہہ سکتے ہو، لیکن سب سے پہلے اپنے باپ کو ابا کہہ کے پکارا کرو، اپنی ماں کو ماں کہہ کے پکارا کرو۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ پھر وہیں پلٹ یہ بات لمبی ہو جائے گی، کہاں کھولے ہیں کہ سویا